تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین کا دور آیا، اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جنفشانی، جرت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا، اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہرطور سیدنا علی کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے۔ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہم درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی، چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ جب حضرت علی نے اپنے خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ خود کو شیعان علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کہلانے والے تھے۔ اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی کے قریب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔
اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئی، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا اور اسی جماعت سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطۂ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی وہ گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے۔ نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم الا للہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو جب واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے متبعین کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔ حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی۔ نہ آنکھ جزایات تک تھے، خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غائر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز و دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالت مستحکم نہیں رہے گی، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسی غیر صالح اوباش اور نوعمر لڑکوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر ایمانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدماشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی خبردار فرما دیا تھا۔ مفہوم ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔
یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لیں۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں ناسازگار ثابت ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی، میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن زبیر چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور حضرت امام حسین کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشکانہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور اعزاء و اقارب کو ساتھ لے کر مدینے کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے اور وہاں پہنچے۔ تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تلگ رہے۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی کی کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی کا سردار تھا اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب جس کا نام جلاء العیون ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہے۔ انہوں نے اس اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، سیدنا امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شکی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکے۔ مسلمان اور بعض دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ امام حسین سے بے وفائی کر بیٹھے، اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس بصر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو
کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیعان علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ بس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم اور تشدد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جب امام حسین کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر اعزاء و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور کس مرپرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا کلاوہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر عالم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی اور وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی اور دینی اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلامی کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیق ہو رہی تھی۔ اور حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کے بیعت توڑنے اور میرے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق
اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تامل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا اور آپ کو فاروانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر تھا۔ یہ حضور کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوا دیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان رضی اللہ عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، فرمایا مسلم بن عقیل نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علی اعلان انہیں گرفتار کروں، میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کی تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقدار سے نکل جانے کو ہے تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا معتمد غلام تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار تھا۔ اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہے تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا یہ درست ہے کہ تو زیادہ بن سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے بطن سے ہونے کے بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی، تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس آڑے وقت میں جس طرح عبید اللہ ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا، تو فوراً کوفہ اور بصرہ کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کی سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعہ علی و حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا
اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گرجا، اے لوگو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خونخوار صفاق کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قاتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور اس حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سرودست میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کے بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، وگرنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین کا خط لے کر آیا تھا، مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانوادہ نبوت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھی بری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ وہ جاؤ در جو ان کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئی، مرحبا بحکم، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غلب بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر نے بھی سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے درپے ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سیدنا نعمان بن بشیر کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میرے فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدا را کوفہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو جل بہن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں بھی مسلم بن عقیل پناہ گزیر ہوں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے بڑا برملا اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ زیاد جلاد تھا، صفاق تھا، خون ریز تھا، اور میں بھی خون ریز اور صفاق ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، بس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ میں تم سب لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور تمہاری شکلیں بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں۔
اس کی اس ہیبتناک گفتگو کے نتیجے میں وہ 12,000 کو کوفی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علم بردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہیں قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل کے رہائش کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3,000 درہم دے کر بھیجا۔ اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ کے ایک رئیس، ایک بصیر کبیر شخص کے گھر میں موجود ہے جس کا نام ہانی بن عروہ ہے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے اور یہ 3,000 درہم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس بہانے صحیح صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اندر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات خلفاً کہی اور ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3,000 درہم ہدیہ کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا کہ ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفہ میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا تھا۔ تیرے سوا سب کو ختم کر دیا تھا اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہو۔ حضرت ہانی نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی کہنے لگے کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک گرز ہانی بن عروہ کی پیشانی پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ہانی بن عروہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے، اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یکایک کوفہ کی گلیوں میں ایک معرکہ برپا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان کا طرف روانہ آ گئے۔ بعض روایات میں 4,000 تعداد آئی ہے، لیکن بعضوں نے 14,000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14,000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرات مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہ گئے اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی۔ 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظلم و بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کے ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول ہے۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور بہیمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے، آخر تھک ہار کر ایک دروازے پر چپکے سے بیٹھ گئے۔
کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت خاتون بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے خبر کیا کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، اس ماں نے اپنے کام کو کارخیر سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہاتے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کے نفسیات اور کمینہ فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑے طیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت امام مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کے بھیڑ میں پھینک دیے جائے۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ سب نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور کسکسانا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 18,000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ امام مسلم کے 2 صاحبزادے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریک کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریح کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحہ سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریح پر پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کر دے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریح ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔
پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھائی جان، خدا جانے ابا جان کب آئیں گے؟ میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں، اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریح اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریح سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے۔ وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگا، چچا جان، کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا، نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا، اسد، صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہے۔ وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔